کچھ سوال یاد ہے پچھلا جانا جی پرانا سوال مجھے یاد نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال یہ تھا کہ نماز میں رفع الیدین کرنا، یعنی کہ نماز میں ہاتھوں کو اٹھانا رکوع اور سجود میں جاتے ہوئے، یہ کرنا کیسا ہے؟ تو اس میں درست یہ ہے کہ یہ کرنا سنت نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہی فقط ہاتھ اٹھائے جائیں اور اس کے بعد نماز میں ہاتھ نہ اٹھائے جائیں، کیونکہ جامع ترمذی کی حدیث پاک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز کی ابتدا میں ہاتھ اٹھاتے تھے اور اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. یعنی تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اور اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. تو یہ رواج جو ہے یہ راجح ہے اور قوی ہے. راجح ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب حبر الامہ ہے، امت کے سب سے بڑے عالم. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ صاحب النعلین والوسادہ ہیں، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تکیہ اور چپل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتے تھے، کہ جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے تو حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے تکیہ پیش کر دیتے، اور جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چلنے کے ارادہ فرماتے وہاں پر یہ چپل پیش کر دیتے تھے. یوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے سفر و حضر کے اندر. تو ان کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ابتدائی عمل بھی معلوم ہے اور آخری عمل بھی معلوم ہے. اور جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھاتے تھے اور اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، تو لامحالہ ان کی روایت کو ترجیح دی جائے گی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے والے ہیں. تو استاد صاحب ایک اسلامی پوچھ رہے ہیں کہ حلالی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس میں حلالہ ایک لفظ ہے اختصار کا، کہ یہ لفظ اختصار کے ساتھ بولا جاتا ہے، ورنہ یہ اس کے معانی اور مفاہیم جو ہیں بڑے وسیع ہیں. بعض صورتوں میں تو یہ ناجائز ہوتا ہے، اس کو بھی حلالہ کہا جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں یہ جائز ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں واجب بھی ہوتا ہے، اس کو بھی حلالہ ہی کہا جاتا ہے. اس کی جو اصل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ تیسری طلاق بھی دے دی تو وہ عورت اس کے لیے ہرگز حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے. تو یہ 3 طلاق کا معاملہ ہے کہ شوہر نے 3 طلاق دے دی، تو اب 3 طلاق دینے کے بعد اس کی زوجہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس کا نکاح دوسرے آدمی سے کیا جائے. اور حدیث پاک میں اس کی تفسیر ہے، اور حدیث پاک جو ہے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، جسے حدیث اسیلہ بھی کہا جاتا ہے، کہ ایک عورت جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دے دی اور اس کے بعد میں نے عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کیا، اور عبد الرحمن بن زبیر کو میں نے ٹھنڈے کپڑے کی مثل پایا، یعنی وہ شخص ایسا ہے کہ صحبت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس لوٹنا چاہتی ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ جی ہاں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے پہلے شوہر کے پاس ہرگز واپس نہیں لوٹ سکتی جب تک دوسرا شوہر تمہارا مزہ نہ چکھ لے اور تم اس کا مزہ نہ چکھ لو. تو قرآن پاک کی آیت اور حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دے دے تو 3 طلاقیں دینے کے بعد اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں رہتی، اس پر مغلظہ ہو جاتی ہے، سوائے اس کے کہ عدت گزارنے کے بعد وہ عورت کسی اور مسلمان مرد سے صحیح طور پر نکاح کرے، وہ ازدواجی تعلقات قائم کرے، اس کے بعد وہ شوہر طلاق دے دے یا انتقال کر جائے، تو پھر اس کی عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ 3 طلاقوں کے اندر کوئی اور صورت نہیں ہے. ہمارے ناظرین سے التجا ہے کہ ہمارے زیادہ سے زیادہ اس سلسلے کو شیئر کریں تاکہ اسلامی بھائی زیادہ سے زیادہ اپنے سوالات کے جوابات ہم سے حاصل فرمائیں. تو استاد صاحب
اوجڑی کھانا کیسا؟ اعجاز ستاری بھائی باب المدینہ کراچی سے پوچھتے ہیں کہ اوجڑی کھانا کیسا ہے؟ اوجڑی کھانا مکروہ تحریمی ہے، اوجڑی نہیں کھائی جائے گی کیونکہ یہ نجاست کا معدن ہے، نجاست کی جگہ ہے، تو نجاست کی جگہ ہونے کی وجہ سے اس کا کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں اگر اس کے اوپر سے اس کی کھال اتار دی جائے، کہ اوجڑی میں ایک موٹا حصہ ہوتا ہے، اس موٹے حصے کے اوپر سے کھال اتار دی جائے تو کھال اتارنے کے بعد نیچے بچ جانے والی بٹ وہ کھائی جا سکتی ہے، اس کے کھانے میں حرج نہیں ہے۔ ایک اس میں پوچھ رہے ہیں گھر میں فرض نماز ادا کر سکتے ہیں؟ گھر میں فرض نماز ادا کر سکتے ہیں لیکن بلا عذر شرعی جماعت کا ترک کرنا ممنوع ہے۔ اسلام میں پوچھ رہے ہیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا؟ اگر کوئی گزر جائے تو کیا کیا جائے؟ نمازی کے آگے سے بغیر سترے کے گزرنا گناہ ہے، اور جو بھی نماز پڑھنے والا ہے اس کو یہ اندیشہ ہے کہ میرے سامنے سے لوگ گزر سکتے ہیں، تو اس پر لازم ہے کہ اپنے آگے سے سترہ رکھے تاکہ لوگ اس کے ماورا سے گزر سکیں۔ اور یوں ہی اگر نمازی نے سترہ نہیں رکھا تو گزرنے والے کو احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر سترہ نہیں ہے تو کچھ دیر انتظار کر لے، اور اگر اس کے آگے کوئی سترہ نما چیز رکھ سکتا ہے تو سترہ نما چیز رکھ کر اس کے آگے سے ماورا سے گزرے۔ اور سترہ جو ہے یہ کم از کم چھوٹی انگلی کی موٹائی کے برابر ہو اور 1 ہاتھ اونچا، یعنی 18 انچ اونچا ہو۔ ایسی کوئی چیز کہ جو کم از کم 18 انچ اونچی ہو اور چھوٹی انگلی کے برابر موٹی ہو، اس کو نمازی کے آگے بطور سترے کے کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی گزر جائے تو پورا سن، اور گزر جائے تو گناہ گار ہوگا۔ ایک اس میں پوچھ رہے ہیں ناصر اتاری ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کڈنی کا ٹرانسپلانٹ کرانا کیسا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے جمیع اجزاء سمیت مکرم ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مکرم بنایا، لقد کرمنا بنی آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت و تکریم دی ہے۔ تو ایک انسان کے اعضاء نکال کر دوسرے کو لگانا تو یہ اس کی تکریم کے منافی ہے، چاہے وہ دوسرا شخص جو ہے مردہ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر مردہ بھی ہے تو بھی اس کے اعضاء نکالنا یہ اس کی توہین ہے، اہانت ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز ہے کہ انسان اپنے جسم کا مالک نہیں ہے۔ عمومی طور پر لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ڈونیٹ کر دیتے ہیں کہ میری آنکھیں عطیہ کسی کو دے دی جائیں، یا میں عطیہ کرتا ہوں، اپنا دل عطیہ کرتا ہوں، جگر عطیہ کرتا ہوں۔ تو انسان عطیہ وہ چیز کر سکتا ہے جس کا وہ مالک ہو، تو انسان اپنے جسم کا مالک نہیں ہے۔ تو مالک نہ ہونے کی وجہ سے اگر بلا وجہ شرعی اپنے آپ کو وہ ایذا بھی دے گا تو ایذا دینے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا، اور گناہ گار ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ انسان